سے متعلق کیا کہا، ان کا موقف کیا ہے، اور اس سے ملحقہ 20 اور جتنے سوالات ان کے جوابات ان دنوں میں ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے فلسفہ نزول کوثر، فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا۔ حق تعالیٰ نے کون سا خاص زمانہ منتخب کیا کہ اپنے اس نور اور اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں اتارا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی مشیت پروردگار ہے، 4 بیٹے، ایک بیٹا ابراہیم جو آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا، جو 18 مہینے کی عمر میں، 18 مہینے کچھ دن کی عمر میں جن کی وفات۔ اس سے پہلے 3 بیٹے جناب خدیجہ کبریٰ کے بطن سے متولد ہوئے، جن میں سب سے پہلے طیب ہے، پھر طاہر، پھر عبداللہ ہے جن کا نام قاسم۔ لیکن یہ مشیت پروردگار ہے کہ ختمی مرتبہ کے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی وفات ہو، پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، لیکن یہ مشیت خدا تھی کہ دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے تیسرے فرزند کی ولادت ہوئی، لیکن تھوڑی عرصے میں تیسرے بیٹے کی بھی وفات ہو گئی، جناب قاسم، جن کی نسبت سے آقا ختمی مرتبہ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ اور جب تیسرے بیٹے کی وفات ہوئی، جناب خدیجہ بہت دکھی ہے، خود پیغمبر گرامی اسلام ایک صلوات بیٹی خاندان فاطمہ پر، سوگوار ہیں، دکھی ہیں۔ ختمی مرتبہ علیہ آلہ وسلم کے اس سے پہلے معمول تھا کہ ہر روز صبح کے وقت گھر سے باہر تشریف لے جاتے، جا کر دین کی تبلیغ کرتے، اور پھر غروب کے قریب گھر واپس پلٹتے تھے، مختلف علاقوں کا انتخاب کرتے تھے۔ لیکن پہلا موقع ختمی مرتبہ جب تیسرے فرزند کی وفات ہوئی، گھر میں یہاں تک کہ ظہر گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، ہنگام غروب سارا دن جناب خدیجہ کی دلجوئی میں گزار دیا، خود دکھی تھے، حزین تھے، غمگین تھے۔ ہنگام غروب آقا اپنے گھر سے بوجھل قدموں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ باہر گلی میں تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ کے گھر کا در کھولا، آپ کا بدترین دشمن، 2 فرد ایسے ہیں جنہیں ختمی مرتبہ نے زندگی بھر معاف نہیں کیا، ایک مروان، اور مروان بن اس کا والد، اس کا باپ حکم، جن کے لیے ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ نہ یہ میری زندگی میں کبھی مدینے کے اندر داخل ہو سکتے، نہ میری دنیا سے جانے کے بعد کبھی داخل ہو سکتے۔ یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے بھی جرأت نہیں کی کہ 2 افراد واپس آ سکیں، دوسرے خلیفہ نے بھی جرأت نہیں کی، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں 2 افراد واپس آئے، جس کے بعد مروان بن حکم تیسرے خلیفہ کا داماد بنا، اور پھر کلیدی عہدوں کے اوپر براجمان ہو گئے، اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے۔ اور دوسرا فرد ہے عاص بن وائل، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے اپنے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا، صرف اتنا فرمایا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، لیکن معاف کر دیا۔ 2 افراد کو معاف نہیں کیا، مروان بن حکم باپ بیٹے کو، اور ساتھ میں ختمی مرتبہ نے عاص بن وائل کو۔ یہ کون ہے؟ امیر شام کا وزیر عمرو بن عاص، اس کا باپ عاص بن وائل۔ پورے مکہ میں خبر پھیل چکی، جب صبح میں آپ کے فرزند کا انتقال ہوا تو پورے اہل مکہ کو پتہ چل چکا تھا، سب خوش تھے، آپ کے دشمن، منافق، مشرک، بت پرست، لیکن سب سے زیادہ جس فرد نے خوشی کا اظہار کیا وہ عاص بن وائل ہے۔ یہ صبح سے جیسے اسے پتہ چلا، آ کر پیغمبر کے گھر کے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا، موقع کی تلاش میں کہ کب ختمی مرتبہ گھر سے باہر آتے ہو، کب یہ ان کی توہین کرے، گستاخی کرے، دل آزاری کرے۔ جیسے ہی ختمی مرتبہ کے گھر کا در کھلا، آقا نے باہر گلی میں قدم رکھا، عاص بن وائل کی نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی، اس نے کہکا لگایا، دور سے ہنستا ہوا آگے بڑھا، کہ محمد تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے تھے، ان کی مخالفت کا انجام تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے یہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے فوراً مر جاتا ہے کچھ عرصے بعد، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، بے نسل جاؤ گے۔ ختمی مرتبہ جنہوں نے آج تک اپنی پچھلے سالوں میں
دوران تبلیغ دشمن کی توہین برداشت کی، گستاخیاں برداشت کی، جسارتیں برداشت کی، گالیاں برداشت کی، یہاں تک کہ بیت الحرام میں، خانہ کعبہ میں، حالت نماز میں ابو جہل کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے ایک ہاتھ میں گوبر دوسرے ہاتھ میں خون اٹھایا اور حالت نماز میں آپ کے چہرے اور کپڑوں پر مل دیا۔ اس کے باوجود ختمی مرتبہ نے ہمیشہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ جبکہ آپ پہلے سے دکھی ہیں، رنجور ہیں، حزین ہیں، محزون ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، اور آپ کے بدترین دشمن نے تانا دیا، قلب نازنین رسالت ماں پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئی اور آپ کا ختمی مرتبہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، گویا اللہ کی بارگاہ میں اس بدترین دشمن رسالت کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یا مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے، آ کر بارگاہ رسالت میں سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد بارگاہ ختمی مرتبہ میں عرض کیا، اے رسول اللہ یہ فرما رہے دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو۔ اے رسول پروردگار یہ فرما رہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ ختمی مرتبہ نے جیسی یہ نوید سنی دائماً حالت انتظار میں کہ مجھ سے پروردگار نے ذات اقدس الہ خدا سبحان نے جس عطا کا وعدہ کیا کب میرے شامل حال ہوگی۔ لمحے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، مہینے گزر رہے ہیں، اور مسلسل ختمی مرتبہ کے انتظار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شدت انتظار کے ایک لمحے میں ختمی مرتبہ نے بارگاہ احدیت میں استفسار کیا، پروردگار خدا سبحان مجھ محمد سے جس عطا کا وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا؟ تو بارگاہ احدیت سے یہ جواب آیا ہے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے خود تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ، یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کا تعاقب کریں کہ آپ سفر میں ہو تو سفر میں آ جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں آ جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں۔ میری اس عطا کا حامل بننے کے لیے آپ کو میرے پاس خود آنا پڑے گا۔ آخر فلسفہ معراج کیا ہے؟ کیا ہم شعری تعبیر کریں یا شعراء جو معراج کی تعریف کرتے ہیں یا وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا، اس لیے بلایا نہ، خدا کیا احساسات نہیں ہے، خدا کیا ہجر بعد و قرب کا تصور نہیں ہے، خدا کیا جذبات نہیں ہے، عواطف نہیں ہے، اللہ کیا کیفیتیں نہیں ہیں، اللہ سبحان ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، کیفیتوں سے مابرہ اور بالاتر ہے، اللہ احساسات، جذبات، عواطف اور کیفیتوں کا خالق ہے، خدا حکیم، خالق عقل ہے۔ کیوں بلوایا؟ کون سی ایسی بات ہے جو اللہ زمین پر رہتے وہ اپنے محبوب سے نہیں کہہ سکتا؟ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا پیغام ہے، کون سی ایسی امانت ہے جو زمین پر ہوتے ہوئے اللہ ختمی مرتبہ کو منتقل نہیں کر سکتا؟ کیوں بلایا معراج پر؟ راز معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج کیا ہے؟ کیوں بلایا اپنے محبوب کو اس انتہائی بلندی پر؟ خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے راز معراج سے پردہ اٹھایا۔ اس حدیث کو خمینی بت شکر نے بیان کیا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے بیان کیا، آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بیان کیا، نوری حمدانی نے بیان کیا، بڑی بڑی شخصیتوں نے، آغا بابہانی نے بیان کیا۔ خود سیدہ زہرا فرماتی ہے کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهُ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فِي شَجَرٍ مِّنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے درخت میں منتقل کر دیا، جس کا اثر یہ تھا کہ فَأَضَاءَتْ، وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، جگمگا اٹھا، نورانی ہو گیا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ،
اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاما، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس طرف سے کھا لیجیے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آدم حوا کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ ہزاروں سال جنت میں قیام پذیر رہے۔ کیا خدا نے کہیں جانے سے منع کیا؟ کچھ کھانے سے منع کیا؟ نہ، قرآن اٹھائیے، گندم نہیں ہے، قرآن اٹھائیے، فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ۔ یہ ملا تفسیریں کرتا ہے جو آپ گندم کا نام لے رہے ہیں، قرآن نے گندم کی بات نہیں کی ہے۔ فرمایا جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، جو جی چاہتا ہے کھاؤ، لیکن دونوں سنو۔ گندم کے سٹے کو آپ شجرہ کہتے ہیں نا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، خبردار کبھی اس طرف سے قریب بھی نہ جانا۔ نعوذ باللہ، کیا ذات خدا بخیل ہے؟ آخر کیوں پابندی عائد کر رہا ہے جبکہ جنت کے ہر درخت کو، ہر پھل کو اللہ نے مباح قرار دیا؟ تو اس درخت میں ایسی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مشیت الہیہ میں یہ درخت آدم کے لیے نہیں ہے، یہ درخت خاتم کے لیے ہے۔ آدم کو منع کیا جا رہا ہے، ختمی مرتبت کو بلایا جا رہا ہے۔ سیدہ زہرا ارشاد فرما رہی ہے فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، تو اس طرح سے اللہ نے میرے نور کو اس طرف سے میرے بابا محمد مصطفیٰ کی صلب میں منتقل کر دیا۔ سمجھنا ہے فاطمہ کون ہے، عزت فاطمہ کیا ہے، مقام فاطمہ کیا ہے، حرمت فاطمہ کیا ہے۔ خود ختمی مرتبت کا نور جب اللہ نے اس کائنات میں بھیجنا چاہا تو انبیاء کے صلبوں سے گزارا، اور انبیاء کے اسلاف سے گزارتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے صلب تک پہنچایا، اور وہاں سے یہ نور پہنچا صلب حضرت عبداللہ تک، اور وہاں سے یہ نور دنیا میں ظاہر ہوا، اور نور علی نور مصطفیٰ کے ساتھ ہم سفر رہا صلب حضرت عبد المطلب تک، وہاں سے الگ ہوا اور نور مرتضوی صلب ابو طالب عمران میں گیا، اور وہاں سے دنیا میں آیا۔ لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں فرمایا کہ میں فاطمہ زہرا کے نور کو کسی غیر سے مس کروں، اور کسی نبی کے صلب سے ہو گیا نہ، اپنے جواب سے اس درخت میں منتقل کیا اور وہاں پیغمبر کو بلایا۔ مگر قرآن کی آیتیں جبرائیل لے کے آ رہے، جنت کے کھانے جبرائیل لے کے آ رہے، جنگ احد میں علی کی تلوار ٹوٹ جائے جبرائیل لے کے آ رہے۔ پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ کو منتقل کیا ہے، اسے بھی جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں بھیج دے، لیکن غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو منتقل کیا، اسے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ خود پیغمبر کو بلایا، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا۔ اب میں حدیث کل مکمل کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، اور کل یہاں سے بات آگے بڑھائیں۔ یہ حرمت فاطمہ ہے، یہ عزت فاطمہ ہے، یہاں تک کہ صاحب تفسیر کشاف جناب زمخشری عجیب جملہ کہا انہوں نے سورہ انسان کی تفسیر میں، سورہ حل عطا، سورہ دہر کی تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے سورہ مبارکہ دہر میں جنت کی ساری نعمتیں بیان کی، بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی نعمتیں اللہ نے ایک ایک دو دو چار چار کر کے 113 صورتوں میں الگ الگ بیان کی، ساری جنت کی نعمتوں کو اللہ نے ایک سورہ میں اکٹھا کر دیا، یکجا بیان کیا۔ وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ انسان۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے جس سورہ میں جنت کی ساری نعمتوں کو یکجا کیا، ایک نعمت کو چھوڑ دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ حور جنت۔ اللہ نے اس سورہ میں حور جنت کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا،
تو بیوی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا خدا نے خلاف ادب سمجھا ہے. یہ ادب فاطمہ ہے جو خدا خود تعلیم دے رہا ہے بشر کو. یہاں تک کہ میدان معاشر میں اور کتب سیاح کو دیکھ لیجیے، اہل تسنن کی بڑی بڑی کتابیں کنز الامہ اور باقی کتابوں میں دیکھیے، ختمی مرتبہ 5 کام انجام دیتے تھے. 5 کام. کل رما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی پیغمبر کے سامنے کیا کرتے؟ فقام الیہا، ختمی مرتبہ کھڑے ہو جاتے، لیکن کھڑے ہو کے فاطمہ کا انتظار نہ کرتے. فقام الیہا، آگے چل کے جاتے. اور دوسرا کام کیا کرتے؟ فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے. اور پھر تیسرا کام کیا کرتے؟ اس ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتے اور اسے استشمام کرتے، سونگتے. اور کبھی سیدہ پوچھتی کہ بابا کیا کرنے؟ تو فرماتے کہ میں اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور چوتھا کام کیا کرتے؟ ہاتھوں کو بوسہ لیتے ہیں. اور پھر فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، سیدہ کو ساتھ لے کے آتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے. اور جب فاطمہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیتی، مجھے نہیں معلوم کہ پیغمبر بھی بیٹھ جاتے کہ اپنی بیٹی کی محبت میں احترام میں کھڑے رہے. یہ فاطمہ جن کا ادب یہ کنز الامال میں علامہ متقی ہندی نے اس حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث کے جب میدان معاشر میں فاطمہ زہرا تشریف لائیں، البتہ استاد جوادی عامری نے فرمایا کہ یہ حکم خدا حکم تشریعی نہیں ہے. حکم تشریعی کی حدیں اس دنیا تک معلوم ہے. یہ حکم تکوینی کہ سیدہ زہرا جب میدان معاشر میں داخل ہوں تو خدا فرمائے اہل معاشر غضوا ابصارکم، آنکھیں بند وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو جھکا دو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ذاتی میدان معاشر میں آئے. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر فاطمہ زہرا کی طرف دیکھے. یہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کی مشیت. اور خود فاطمہ زہرا کی مشیت کیا ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا بیٹی فاطمہ بتائیں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے. کیا؟ کہ ساری زندگی کوئی نامحرم مجھے نہ دے. اور دوسری خواہش ہے کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور میں بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھوں. تو پھر بتائیے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ جو ایک دن اسی فاطمہ زہرا کو بھرے دربار میں لے آئے؟ اور آج فاطمہ خود فرما رہی ہے مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا پہچان لے. اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. کیسے گئی گھر؟ کیسے گئی؟ وہ دروازہ جو مسجد میں کھولتا تھا ابھی تک کسی نے بند نہیں کیا. اگر فاطمہ چاہیں اس دروازے سے جائیں، صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے، لیکن آج اس دروازے سے نہیں گئی، گلی سے گزر کر مسجد نبوی کے مرکزی دروازے سے داخل ہو رہی ہے. کیوں؟ جو چاہتی تھی کبھی کوئی نہ دیکھے، آج خود چاہ رہی ہے سب کو پتہ چل جائے کہ نبی ذاتی پہلی مرتبہ زندگی میں اس طرح گھر سے باہر جائے. اور ابن خلدون نے بھی لکھا فاطمہ زہرا جب چل رہی تھی گھر سے مسجد کی طرف تو آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کی جیسے تھا. اب یا تو فاطمہ چلتی ایسے تھی یا اس دن یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے اور لوگوں کو اپنے بابا کی یاد دلا سکے. اور تیسرا کام مورخین نے لکھا جب بی بی چل رہی بنو ہاشم کی خواتین، ام سلمہ آگے بڑھی تو فاطمہ زہرا نبی ذاتی اجازت دے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. فرمایا نہ، میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی حرمت پامال ہو، یہ فاطمہ کا جہاد ہے. فاطمہ اکیلے جائے گی. ام سلمہ کو ہمراہ نہیں لیا.
बनु हाशिम की खवातीन को अपने साथ लेके चली और इस तरह से चली कि आपकी चादर जमीन पर खत खींच रही थी। और आज फातिमा को पता था कि मुझे कोई बैठने के लिए मसनद नहीं देगा। फातिमा जैसी सरापा गैरत हस्ती के लिए इतनी देर तक नामारमों के बीच में खड़े होकर खुतबा देना आसान काम नहीं था। जानती थी कोई मसनद नहीं देगा, अपने घर से कुछ चीज उठा के ले जाती ताकि बैठ के खुतबा दे सके, लेकिन मुसलसल बहुत देर तक खड़े होकर खुतबा दिया ताकि ज़मीर इंसानी पर दस्तक दे सके कि जिस फातिमा के आने पे इमामुल अंबिया खड़े होकर इस्तेक़बाल करते थे वो खड़ी थी और बाकी तमाम अफराद बैठे थे। और किसी ने सैयदा ज़हरा को मसनद पेश नहीं की। कितने बेटे हैं? 2 बेटे, हसन और हुसैन, 1 साल का फर्क है। दोनों को साथ ले जाएं या दोनों को घर छोड़ जाएं? एक को घर में छोड़ा, एक को साथ लेके गए। हसन को घर में छोड़ा, हुसैन को साथ लेके गई। क्यों हुसैन को साथ लेके क्यों गई? इसलिए साथ लेके गई कि जिस हुसैन के आने पर वारिस हदीस मिंबर छोड़ देते थे और नीचे उतर आते थे और हुसैन को उठा लेते थे, उस हुसैन की मौजूदगी में मेरे बाबा की मसनद पर बैठने वाला किसी झूठी हदीस का सहारा ना ले। कितनी बेटियां? 2 बेटियां, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, या दोनों को ले जाएं या दोनों को छोड़ दें। लेकिन एक को घर में छोड़ा, एक को साथ लेके गई। उम्मे कुलसूम को घर में छोड़ा, ज़ैनब बिन्त अली को अपने हमरा लेके गए। या दोनों को छोड़ जाएं या दोनों को ले जाएं। उम्मे कुलसूम को घर क्यों छोड़ा? ज़ैनब बिन्त अली को साथ लेके क्यों गई? जिस बीबी ने 61 हिजरी की करबला में खामोश रहना था उसे घर छोड़ दिया, और जिस बीबी ने 61 हिजरी की करबला में खुद फातिमा ज़हरा के लहजे में ताबूत को ललकारना था उसे साथ लेके गई ताकि ज़ैनब सीख ले कि बातिल और ताबूत को कैसे ललकारा जाता है। बस मेरे अजीजों, आज ज़ैनब बिन्त अली, आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, अपनी माँ फातिमा ज़हरा के हमरा गई और जो देखा सो देखा, फिर पलट के आई। लेकिन फिर कई साल गुजरने के बाद, 50 साल गुजरने के बाद यही बीवी अपने घर से चली, मदीना से चली। पहले कूफा गई, फिर शाम गई, पहले अपने ज़ियाद के दरबार में, फिर यजीद अपने मुआविया के दरबार में। और जब बीवी पलट के वापस मदीना आई और जैसी बीवी मदीना पहुंची है, सारी बीवियां कब्र फातिमा ज़हरा पर गिर पड़ी और इतना गिरिया किया कि कोहराम बर्पा हो गया। लेकिन फातिमा ज़हरा की बेटी सानिया ज़हरा ज़ैनब बिन्त अली अलग बैठी रही। यहाँ तक कि सारी बीवियां जब पुरसा दे चुकी और कब्र फातिमा पर खलवत हुई, अब फातिमा ज़हरा की ये बेटी ज़ैनब बिन्त अली अपने मकाम से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपनी माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पर गई। और सुनेंगे क्या जुमला था, क्या कहा? कहा है माँ फातिमा ज़हरा, आप भी दरबार गई थी, आपकी बेटी भी दरबार गई थी, लेकिन है माँ फातिमा, आप जब दरबार गई थी आपके सर के ऊपर चादर मौजूद थी। आपकी बेटी ज़ैनब को नंगे सर यजीद जैसे शराबी के दरबार में जाना पड़ गया। और ऐ माँ फातिमा, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकती जब यजीद तख्त के ऊपर बैठा हुआ था और तख्त की निचली सीढ़ी पर आपके बेटे हुसैन इब्न अली का सर था।